آفریدی صاحب سی ایم تو بن گئے، لیکن سی ایم بننے کے بعد ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ان کی. روز کہتے ہیں آج بھی جا رہا ہوں، آج بھی کورٹ آرڈر لے کے جا رہا ہوں، ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھلو صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اختیار نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے جی کہ وہ کی ملاقات. ہم پارلیمنٹیرینز رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹیرین کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ اگر وہ جیل کا انسپیکشن بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کسی سے ملنا چاہے تو مل سکتا ہے. اور اس سے پہلے یہ تمام لیڈران جو جیلوں میں رہے ہیں، مطلب اول تو اب جتنی دیر زرداری صاحب رہے ہیں تو وہ تو جیل تو ایک مہمان خانہ ہوتی تھی، بلکہ جیل ہسپتال میں شفٹ ہو جایا کرتی تھی. بہن ہی جب میاں صاحب تھے وہاں پہ جی تو بیسیوں لوگ جا کے ملتے تھے، پارٹی کی میٹنگز ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اس وقت جو سلوک یہ کر رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ حکومت نہیں کر رہی، وہ مطلب وہ ایک خوف میں مبتلا ہے. وہ خوف عوام کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ یا انہوں نے عوام سے پوچھنا ہے یا کسی اور سے پوچھنا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہے؟ ورنہ چیف منسٹر جا کے اگر مل لے گا تو اس سے حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ نیک نامی ہوگا نا کہ جی ہاں پرائم منسٹر نے ایک حق تھا جو کہ ادا کر دیا. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک خوف زدہ حکومت کا تاثر جو ہے وہ بڑھا ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں اور ایک خوف زدہ حکومت ہے، وہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، 2 کے غیر جماعتی کروانے جا رہے ہیں. دیکھیں، بلدیاتی انتخابات جو وہ کرا رہے ہیں وہ انتخابات کے نام پہ ایک ذلت اور رسوائی ہے جو کہ وہ کمائیں گے بھی اور وہ دنیا کو دکھائیں گے بھی. اس وقت بھی دیکھیں، حکومت تو بن گئی بھی ہے، لیکن آپ فارم 45 اور 47 کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ طے کرتے کرتے آپ نے اپنی عزت بھی کھو دی. اب اسی طریقے سے اگر آپ یہ والے بلدیاتی انتخابات کرائیں گے جو کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب وہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگائیں گے آپ، جمہوریت کے اندر جو ہے وہ آپ ایک غیر جمہوری پیچ لگائیں گے اور اس کے ذریعے آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ نہ بلدیات میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ عوام کی امپاورمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ایک ایسے ڈرامے میں انٹرسٹڈ ہیں جس میں سے کچھ بھی عوام تک نہ جائے، اور ابھی تک کچھ نہیں پہنچا. اگر عوام تک کچھ نہیں جائے گا تو ان کو ملے گا بھی کچھ نہیں عوام سے. بس یہی ان کا پرابلم. سر کل ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے مہمان تھے شو میں، کل بھی انہوں نے ہمارے شو میں بھی اس چیز کا اعتراف بھی کیا اور اس کو برملا آفر بھی کیا کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے کوئی درخواست دیتی ہے تو ہم اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں گے. سر یہ حکومت کی جانب سے ٹیمپریچر نیچے لانے کی کوشش ہے، صرف ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، یہ ایک بچگانہ سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں جی، اگر حکومت ابھی تک ہم تو مطلب بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لیڈروں کو جب گرفتار کیا جاتا تھا انہیں کسی ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا تھا، ان کے گھروں کو سب جیل بنا دیا جاتا تھا. اس قسم کی بہت سی ایکٹیویٹیز تھی جو کسی درخواست پہ نہیں ہوتی تھی بلکہ ضرورت پر ہوتی تھی. اگر حکومت محسوس کرتی ہے کہ جی انہیں بنی گالہ شفٹ ہو جانا چاہیے تو یہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ ادھر اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دے. درخواستیں لینے کا یہ کیا ایک شرمندگی لگتی ہے مجھے تو. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نابالغ بچوں کی حکومت آ گئی ہے جو کہ ایسی بچگانہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جن کی وجہ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں جو کہ اس قسم کے بیانتی درخواست دے دیں تو پھر ہم سوچ لیں گے. آپ نے اگر سوچنا ہے تو سوچ لیں، نہیں سوچنا تو نہ سوچیں. کون آپ سے محنت کرے؟ سر ڈونٹ یو اور تھنک سو یہ ایک پولیٹیکل آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، 4-5 وزراء ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں اور آ کے ایک پریس کانفرنس کریں، دیکھیں جی عمران خان نے این آر او مانگ لیا حکومت سے. یار یہ تو مطلب دیکھیں نا، ایک این آر او مانگ لیا. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جو زبان وزراء استعمال کرتے ہیں، ایون جو ڈپلومیسی میں زبان استعمال ہو رہی ہے، جو افغانستان کے ریفرنس سے جو زبان اختیار ہو رہی ہے، اور دوسری بھی جو جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو زبان اس وقت وہ کر رہے ہیں، مطلب استعمال کر رہے ہیں حکمرانی حکومت کے وزراء اور باقی چیزیں، وہ تو مطلب ڈپلومیسی کیا، وہ تو مطلب سیاسی تاریخ کے لیے بھی ایک شرمندگی ہے.
ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس قسم کی حرکتوں اور اس قسم کی زبان کے ساتھ جو اس وقت حکومتی وزراء استعمال کرتے ہیں. اور کیا اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ نکلتا یہ ہے کہ وہ عمران خان قید میں ہے اور اس کی پاپولیرٹی آزاد ہے. حکومت حکمرانی میں ہے اور حکومت کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گٹر میں ہے. سر اسی درخواست کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو یہ افغانستان والا ایشو سنس یو براٹ اٹ اپ، تو عمران خان صاحب نے تو خود سے بھی کہا نا کہ مجھے اگر پرول پہ رہا کرتے ہیں تو میں یہ افغانستان والے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہوں گا. سر واٹ واز دیٹ این آر او؟ وہ کیا تھا؟ کوئی درخواست تھی؟ وہ کیا تھا؟ وہ تو اب میں دیکھیں میرے سے آپ پوچھیں نا جی میں بھی یہ بات کروں گا. میرا بچپن، میری جوانی، میرا ساری زندگی جو ہے وہ افغانستان کے معاملات میں گزری ہے. اور میں بالکل محسوس کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہینڈلنگ ہو رہی ہے اور یہی آج جو ہے آپ افغانستان کے ساتھ وہ اس قسم کی زبان، کیا آپ نے مذاکرات کیے؟ کون سے مذاکرات کے ذریعے دہشت گردی بند ہو سکتی ہے؟ ہاں جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن دہشت گردی بند کرنے کے لیے تو آپ کو اپنے اینڈ پہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اور جو آپ نے دوسرے ملک کے اوپر جو اس کی پریشرائز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلتی ہے. ایسی باتیں بیانوں کے ذریعے تھوڑا کر رہے لیکن ہوتی درانی ہیں. صاحب جو قطر سے لاسٹ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی خواجہ صاحب کی اور وہاں سے طالبان لیڈرشپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں سر ایک جملہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کوئی بھی ایسا گروپ جو پاکستان کے اندر گھس کر اٹیک کرے گا ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. سو وہ دیٹ واز ایڈمیشن نا کہ وہیں سے افغانستان کی زمین تو استعمال ہو رہی نا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے. تو وہ پھر رک گئی. سر اسی پہ کام کرنا پڑے گا. یس آئی سیکنڈ یو آن دیٹ. دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اوپر ہمارا پورا پریشر ہونا چاہیے کہ آپ کی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے ہمارے یس خلاف، یس اور ہمیں اس پہ انسسٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایگزیکیوشن کی چیزیں ہیں، یہ بیانات سے ہوگا نہیں. آپ نے ابھی جب آپ نے قطر میں ٹاکس کی ہیں، ٹاکس کر کے آپ جب بیان آیا تو اس میں آپ کی جو بارڈر تھا وہ ڈیورنٹ لائن میں کنورٹ ہو چکا تھا. مطلب یہ تو دیکھیں آپ اس معاملے میں ہمیں افغانستان کے ساتھ ہاں جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، وہ جنگ بندی ہونی چاہیے، وہ ہماری ضرورت ہے. لیکن جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، دہشت گردی سے ہم خود بھی لڑ سکتے ہیں. آپ نے اگر افغانستان کا کیا ہے، انڈین پیسہ جو ہے وہ وہاں سے پمپ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کی شکل میں آ رہا ہے اور ہم اس کا نشانہ بن رہے ہیں. اب اس سب چیز کو ڈیل کیا بیانات سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو طاقت کا استعمال چاہیے ہوتا ہے آپریشن اور سر آر زبان. یو سجیسٹنگ آپریشن؟ نو، جی میں تو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں آپریشن. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پاکستان کو محفوظ بنائیں، پورے پاکستان ہاؤ کو سو سر سیف. دیٹ از دا کوشچن. کیسے؟ مطلب آپریشن ہی آپشن ہے نا. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کو سیف سٹی میں بدلیں. آج تک پاکستان کے ایک شہر کو آپ نے سیف سٹی نہیں بنایا. کوئی کرے نہ جا کے سعودی عرب میں دہشت گردی، کرے نہ ابو ظبی میں دہشت گردی، کرے نہ انگلینڈ میں دہشت گردی. کیا ہوتا ہے 1 منٹ کے اندر 50 فوٹو اتر جاتے ہیں اس سر بندے کی. ریسورسز تو نہیں ہیں ہمارے پاس، پیسے نہیں ہیں اتنے سر. پیسے کیوں نہیں ہے؟ ہم اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اب اپنی ایک ایک جان جو ہم دے رہے ہیں اس راستے میں وہ ساری چیزوں سے قیمتی ہے، جو اگریڈ. کہ ہم نے جنگوں سے زیادہ اپنی جانیں جو ہیں دہشت گردی کے مقابلے میں دی ہے. اس سے بڑی کون سی پرائورٹی ہے؟ بیچے ان کی جائیدادیں جو ملک سے باہر ہیں اور لگا کے پاکستان. آج اگر 1 سال کا یہ کانٹریکٹ آرمی کو دیا جائے کہ جناب آپ پورے ملک کو سیف سٹی بنائیں، وہ بنا کے بھی دے دیں گے. حکمرانوں کے حوالے کریں گے تو یہ کمیشن کا کے فارغ ہو جائیں گے. 1990 میں آفر کیا تھا جاپان نے کہ ہم کراچی کو سیف سٹی بناتے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے کہا تھا خانوں کی دے گے. مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ طریقے پہ دہشت گردی اور چوری کو روکنے کا کوئی نظام مرتب ہو. جب وہ نظام مرتب ہوتا ہی نہیں لگتے ہم خود انسیکیور ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ نہیں کرتے.